پہلی چین صحیح مسلم 6225 سیدنا زید ابن ارقم سے، جو سابقون الاولون تھے، انہی کا وہ دار ارقم تھا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت حق بیان کیا کرتے تھے۔ ظاہر کعبۃ اللہ میں تو وہ لوگ نہیں جانے دیتے تھے، جس طرح ہمیں آج علماء مسجدوں میں نہیں گھسنے دیتے، تو ہم نے بھی یہ دار ارقم سجایا ہوا ایک۔ تو زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام روایت کرتے ہیں، ان کے پاس کچھ تابعین آئے، صحیح مسلم 6225۔ انہوں نے کہا زید آپ کتنے خوش نصیب ہیں، شروع میں آپ نے اسلام قبول کر لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ نے نمازیں پڑھی، آپ کے ساتھ جہاد کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ حدیثیں سنی، آپ کی صحبت کی، آپ تو بہت خوش نصیب ہیں۔ ہم آپ کے پاس صرف اس لیے آئے ہیں کہ آپ ہمیں کوئی ایسی بات سنائیں جو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے سنی ہو۔ تو زید ابن ارقم نے کہا کہ میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں، ساری باتیں تو مجھے یاد نہیں ہیں، اس لیے میری معذرت قبول کرو، البتہ ایک کریٹیکل بات مجھے یاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع سے واپس آ رہے تھے اپنی وفات سے تقریباً 3 مہینے پہلے، تو مکے اور مدینے کے درمیان ایک خم نامی جگہ تھی، پانی کے لیے پڑاؤ کیا غدیر خم پہ، اور یہ بات ہے 18 ذوالحجہ 10 ہجری کی، اور 11 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، ربیع الاول میں، تاریخ کنفرم نہیں لیکن دن سوموار تھا، صحیح بخاری میں آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خم نامی گاؤں میں اونٹ کے پالان کا آپ کے لیے ممبر بنایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ چڑھ کر خطبہ دیا، اور الفاظ ہی بڑے کنکلوڈنگ ہیں، ہم نے اپنے منہج پہ بھی لکھا ہوا ہے، اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں۔ لوگوں آگاہ ہو جاؤ، میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، یہ ہے حدیث ثقلین۔ ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، تم اللہ کی کتاب کو پکڑو، اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو، اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اس کو پکڑے گا ہدایت پر ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا۔ پھر زید ابن ارقم کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دلاتے رہے، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، لیکن امت نے چھوڑ دی کتاب۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ اچھا، اب ظاہر ہے اس زمانے میں بھی لوگ موجود تھے، لوگوں کے کان کھڑے ہو گئے۔ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، تابعین نے سیدھا سوال ہی عجیب و غریب کر دیا، انہوں نے کہا زید یہ حضور کی بیویاں اہل بیت نہیں ہے؟ دیکھو، بجائے پوچھنے کے سینئر صحابی سے پوچھتے کہ اہل بیت کون ہے، ان کو فوراً پتہ چل گیا کام کدھر اور ہی جا رہا ہے، یہ حضور کی بیویاں اہل بیت نہیں ہے۔ زید بن ارقم نے کہا کہ بیویاں اہل بیت ہیں، لیکن یہاں پر وہ مراد نہیں ہے، یہاں پر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ مراد ہیں، آل علی، آل عقیل، آل عباس، آل جعفر، وہ لوگ مراد ہیں اہل بیت، حضور کی بیویاں یہاں مراد نہیں ہیں، جن پر قیامت تک کے لیے صدقہ حرام ہے۔